خطے کے ممالک اور بالخصوص پاکستان لیڈ کر رہا ہے اس سلسلے کو، جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا فوری خاتمہ ہو سکے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اسرائیل کا اس حوالے سے کیا رویہ ہوگا۔ ایمبیسڈر عمران صاحب، اب پہلے سے امریکہ کے اندر انٹرنلی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ان کے اعلیٰ انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار نے استعفیٰ اسی بنیاد پر دیا کہ صدر ٹرمپ اسرائیل کی جنگ میں حصہ بن گئے ہیں ایران کے خلاف۔ سو آپ کی نظر میں اب اسرائیل کا کیا گول ہوگا اس جنگ کو لے کر؟ اگر مذاکرات میں کوئی بریک تھرو ہو بھی جاتا ہے مذاکرات کے حوالے سے، تو کیا اسرائیل ایک سپوائلر کا کردار ادا کرے گا یا کوئی نہ کوئی اس کی ضمانت دینے کو تیار ہوگا؟ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں نظر آتا۔ اس سے پہلے بھی ایک دو حملے اسرائیل نے ایسے کیے جو صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کو علم میں لا کر نہیں کیے گئے۔ وہ جی میرا خیال ہے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اکنامیکل ود دا ٹروتھ ہو رہے ہیں، وہ دونوں طرف کی بات کرتے ہیں۔ اگر امریکہ کہے کہ ایک کام اسرائیل نہ کرے تو اسرائیل کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ وہ صرف گڈ کاپ بیڈ کاپ پلے کرتے ہیں۔ جب بھی یہ ٹاکس ہوں گی صرف اسرائیل کو ایک ملک کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ امریکہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہوگا کہ جو بھی ٹیبل پہ ہو اس پہ اسرائیل جو ہے اس پہ ایکٹ کرے۔ اور اسپوائلر آئی ایم شیور جو ایرانینز بھی، اور اگر ہم میڈیشن کر رہے ہیں تو ہم لوگ بھی یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی، یہ کل کو سیکیورٹی وائز اور چیزوں وائز یہ نہ ہو کہ اسرائیل کا فیکٹر بیچ میں آ جائے، تو امریکنز کو یہ گارنٹی کرنی پڑے گی کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی نئی شرارت نہ کرے، اور ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ پاکستان قطر بھی نہیں ہے اور عمان بھی نہیں ہے جو اس قسم کی چیزوں کو برداشت کرے گا۔ اینڈ ہمیں یہ کلیئرلی بتانا چاہیے، اگر ہم نے نہیں بتایا کہ if Israel does anything like this، اسپیشلی اگر لاجسٹکلی ہٹ کرنے کی کوشش کرے گیس کو، تو پھر پاکستان ول کنسیڈر اٹ این ایکٹ آف وار۔ چشتی صاحب، ایک کوئی کامنٹ آپ اس پہ کریں۔ ویسے امریکہ کیا ملٹری آپشنز استعمال کر سکتا ہے، اس پہ میں آپ سے بات کروں گی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کر رہا ہے اس تناظر میں، یا ماضی میں بھی، یا امریکہ میں جو ڈیبیٹ ہے کہ اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے امریکہ جیسی ایک اتنی بڑی سپر پاور کو اور اس قسم کی جنگوں میں دھکیل رہا ہے، جو ڈومیسٹکلی وہاں پر بات ہو رہی ہے؟ ٹکر کارلسن سے بات کرتے ہوئے ایک اسرائیلی عہدیدار نے البتہ یہ ضرور کہا کہ امریکی صدر ماضی کے صدور کے برخلاف ان کے انداز کے بہت سے تمام باتیں نہیں مانتے ہیں اسرائیل کی۔ سو کون کس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ کہنا تو مشکل ہے، لیکن میں آپ کو اگزامپل اس کا دے دوں کہ پاکستان نے، اگر آپ نے دیکھا کہ آف کورس کے دو لوگوں کی لسٹ دی ایران میں جو کل لسٹ میں تھے امریکنز کو، اور پھر ہمیں پتہ چلا انہیں کل لسٹ سے نکالا گیا، تو امریکن تو ایگزرٹ کر رہے ہیں اسرائیلیوں پہ پریشر۔ امبیسڈر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ امریکہ جو ہے اگر چاہے تو وہ ایگزرٹ کر سکتا ہے اور اسرائیلیوں کی مجال نہیں ہوگی۔ نمبر 2 دیکھیے، اس میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہو کیا رہا ہے، اور بہت آپ کے ویورز کے لیے، اور یہ بات اب تک پاکستانی ٹی وی سیشنز پہ نہیں ہوئی، کہ کوریڈورز کون سے یوز ہو رہے ہیں اٹیک آن ایران کے اوپر۔ اسرائیل جو یوز کر رہا ہے وہ سیریا اور عراق کا ایئر کوریڈور یوز کر رہا ہے اٹیک کرنے کے لیے ایران پہ۔ امریکنز یوز کر رہے ہیں، ان کا ایئر فیولر ہوتا ہے ایران کے اوپر بالکل ہر وقت، اور وہ اپنے نیول ایسٹس یوز کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ یہ کوریڈورز یوز کر رہے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اسرائیل نے ابھی کل ہی کہا ہے کہ وی وانٹ ٹو ٹیک آن جولیانی اور احمد الشرا۔ ٹرکش انٹیلیجنس آف کورس، اور ٹرکش جو تھا جولیانی کو، سیریا کو آپ کو پتہ ہے اسٹیبلائز کیا گیا ہے۔ ہول پوائنٹ آف دس از ٹو میک سم سارٹ آف اے مسلم نیٹو ان دیٹ ریجن۔ اور جو گارنٹرز آئیں گے آف کورس بعد میں، تو وہ یہی بات ہوگی نا کہ کسی طرح جو عراقی ایئر سپیس ہے اور سیرین ایئر سپیس کو زیادہ مضبوط کیا جائے تاکہ اسرائیل کے خلاف اٹیک نہ ہو، اور آف کورس وہاں پہ ایک سم سارٹ آف ریجنل کنسنسس آ جائے کہ مسلم نیٹو وہ ٹیک آن ایز اے پرائمری سیکورٹی گارنٹر فار گلف، ایون فار آف کورس سم سارٹ آف اے گارنٹی فار ایران ایز ویل۔ تو یہ ہے، اور آف کورس جو دوسری بات ہے آپ کی کہ پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ پاکستان جو ہے آف کورس پورا پش کر رہا ہے کہ یہ کسی طرح جو ہے یہ بات نہ صرف ڈی ایسکیلیٹ ہو، اور گارنٹیز پہ پاکستان، ترکی، ایجپٹ، اور جو ترکی یہ جو آیا تھا یہ مسلم نیٹو کی طور پہ ایک سامنے آ رہی ہے کہ ریجنل گارنٹیز چاہیے دو طریقے کی، ایران پہ حملہ نہ ہو، گلف پہ حملہ ایران نہ کرے، اور تیسری چیز ہے سینٹ آف ہورموز کو روکا جائے۔ اس کے لیے بھی ریجنل نیول فورس کی بات ہو رہی ہے جس کی قیادت پاکستان کرے گا، اور وہاں پہ
جو نردن سائڈ ہے وہ جو ہے وہ ایرانی ہی کریں گے، لیکن سدرن ٹپ پہ عمان کی سائڈ پہ پاکستان جو ہے وہ پٹرول کرے گا اور اس کا نیول انگیجمنٹ ہوگی with support of Iran and with confidence of the Gulf، جس میں ٹرکش نیوی بھی ساتھ ہوگی. تو ایک بہت یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہو رہی، یہ میپ کو چاک آؤٹ کیا جا رہا ہے. اس میں گارنٹرز انوالوڈ ہوں گے، اس میں نیول ڈپلائمنٹ، ایئر ایسٹس ڈپلوائے ہوں گے، اور جو گارنٹیز ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوں گی، اس کے ٹو بی بیک بائی ڈیٹرنسی. جی اب عمران صاحب آخر میں اب اگر یہ مذاکرات نہیں کامیاب ہوتے یا بات مذاکرات تک بھی نہیں جاتی ہے، صدر ٹرمپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ایز آف ناؤ، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر وہ عمل درآمد کریں گے؟ اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، خارگ آئلینڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن دھمکیاں وہ پہلے بھی دیتے آئے ہیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک امریکہ جائے گا، یا ایون قیاس آرائیاں تو ہر حد تک ہیں ایرانی قیادت کے حوالے سے، جس کو خود ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے نئی قیادت کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ مناسب لوگ ہیں، ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، جبکہ ایران ڈینائی کرتا ہے ان باتوں کو، لیکن وینزویلا طرز کا ان کی قیادت کے خلاف کوئی آپریشن کر لیا جائے، کہ یہ امکانات ہیں اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے؟ جی دیکھیے، اگر تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ٹرمپ بالکل ایسی چیزیں کر سکتے ہیں، اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہوگی وہ بیوقوفی. لیکن بیوقوفی ایک ایسی بیوقوفی ہوگی جو سب کے لیے بہت بری ہوگی. بالکل وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو کوئی راستہ نہ ملا تو انہوں نے اپنی قوم کو، دنیا کو بتانا ہے کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور ایسا انسان ہر قسم کی بیوقوفی کر سکتا ہے. ان کی آرم فورسز میں اور ان کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں ان کی ڈکٹیٹوریل سٹانس کی وجہ سے اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ان کو کہہ سکیں کہ یہ آپ غلط کریں گے، تو وہ اگلی بیوقوفی کر سکتے ہیں. اس لیے یہ تو میں آپ کو بڑے اپنے علم سے مراد اپنے کنجیکچر کے حساب سے بتا سکتا ہوں کہ ٹاکس تو ہوں گی، اور ٹاکس 60-70% پاکستان میں ہی ہوں گی. لیکن ان ٹاکس کا سکسیسفل نہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ اور خطرناک ہو جائے گی، ایران پہ بھی اور مصیبتیں پڑیں گی، ایران رسپانس میں اور اٹیکس کرے گا، اور ہم لوگ، تمام دنیا پھر سفر کرے گی. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس چانس کو لیا جائے اور کمپریہنسو پیس کی بات کی جائے. جی دیکھیے، اگر تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ٹرمپ بالکل ایسی چیزیں کر سکتے ہیں، اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہوگی وہ بیوقوفی. لیکن بیوقوفی ایک ایسی بیوقوفی ہوگی جو سب کے لیے بہت بری ہوگی. بالکل وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو کوئی راستہ نہ ملا تو انہوں نے اپنی قوم کو، دنیا کو بتانا ہے کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور ایسا انسان ہر قسم کی بیوقوفی کر سکتا ہے. ان کی آرم فورسز میں اور ان کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں ان کی ڈکٹیٹوریل سٹانس کی وجہ سے اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ان کو کہہ سکیں کہ یہ آپ غلط کریں گے، تو وہ اگلی بیوقوفی کر سکتے ہیں. اس لیے یہ تو میں آپ کو بڑے اپنے علم سے مراد اپنے کنجیکچر کے حساب سے بتا سکتا ہوں کہ ٹاکس تو ہوں گی، اور ٹاکس 60-70% پاکستان میں ہی ہوں گی. لیکن ان ٹاکس کا سکسیسفل نہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ اور خطرناک ہو جائے گی، ایران پہ بھی اور مصیبتیں پڑیں گی، ایران رسپانس میں اور اٹیکس کرے گا، اور ہم لوگ، تمام دنیا پھر سفر کرے گی. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس چانس کو لیا جائے اور کمپریہنسو پیس کی بات کی جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.